نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلواتک عدد معلوماتک وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واحفادہ واتباعہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس اور معزز سامعین اور ناظرین، آج کا موضوع ہے آزمائش، تنبیہ اور عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت، یہ پریشانی جو بارشوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں آئی ہوئی ہے، اس میں آپ کو تین چیزیں سمجھانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش دیتے ہیں، آزماتے ہیں، کبھی تنبیہ ہوتی ہے، کبھی عذاب ہوتا ہے۔ اگر معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہو، یا اللہ کے نیک بندوں کا ہو، ان پر تکالیف آئیں، ان پر پریشانیاں آئیں تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی آزمائش مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مشہور ہے، سابقہ انبیاء کی آزمائشیں مشہور ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار آزمائشیں مشہور ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اگر آپ کا یہ انکار کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی انکار کیا گیا ہے، لہٰذا آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے آتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے، اور صالحین ان پر بھی مختلف طرح کی تکالیف آئیں، کبھی جیل جانا پڑا، کبھی کوڑے کھانے پڑے، بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ یہ آزمائش ہے، انبیاء، صحابہ، صلحاء، ان پر آزمائش ہے، ان پر عذاب نہیں آتا۔ نمبر دو، تنبیہ جو ہوتی ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائیں۔ نمبر تیسری چیز ہے عذاب، وہ کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ اور صلحاء پر جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ ان کے رتبے بلند کرتا ہے، انبیاء کے ویسے ہی بلند ہیں۔ اس سے امتوں کو بتایا جاتا ہے کہ نبیوں پر بھی تکالیف آئیں، وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، وہ صبر کرتے رہے۔ تمام امتوں کو کہا گیا کہ آپ لوگوں پر بھی اگر تکالیف آئیں تو آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، صبر کرنا۔ اور گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہے کہ گناہ گاروں باز آ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔
کافروں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قبول فقط دین اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کی ختم نبوت کے بعد، اب صرف دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو کامیاب ہو گئے، جو انبیاء تھے، صحابہ تھے یا صلحاء تھے، یا جو آج صلحاء موجود ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ البتہ جو گناہ گار ہیں وہ آج توبہ کر لیں تاکہ یہ آفتیں ہٹ جائیں۔ جو کفار ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، وہ بھی دین اسلام کی طرف آ جائیں، تو اللہ سے امید ہے کہ یہ ساری آفتیں ٹل جائیں گی۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ آفتیں آتی ہیں، اور جن کو سارے ملک کے لوگ اور بعض دفعہ پوری دنیا کے لوگ بھگتتے ہیں۔ ہمیں ایسے گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔